بیٹھو شروع کریں. ابھی یہ لڑکے کیوں گئے؟ ابھی کون سا پانی پینا ہے؟ ابھی بیٹھے رہتے. ہوا لینے گئے تو ہوا تو باہر گرم ہے. ہاں آج ستیانہ والوں نے یہ سارا کچھ بتانا ہے ہمیں. ہاں ستیانہ والوں نے بتانا ہے کہ مورو والوں نے بتانا ہے؟ ستیانہ، مورو اور کہاں کے ہیں؟ اور کس مدرسے کے آئے ہیں بچے؟ آپ کہاں سے آئے؟ ماد سلفی. ماد سلفی والوں کا وہی مقابلہ ہے. ماد سلفی کے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کس کلاس کے ہیں؟ ماشاءاللہ. کیوں؟ نہیں مدرسہ ستیانہ میں ہے. نہیں، یہ بات سلفی والے بھی ہیں. چلو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج ہم نے ارکان الارث، شروط الارث، اسباب الارث، موانع الارث، ان کی تعریفیں اور یہ کتنے ہیں، شروط کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں، اسباب کتنے ہیں اور موانع کتنے ہیں. رکن کی تعریف کل ہم نے پڑھی تھی. رکن کی تعریف کل ہم نے پڑھی تھی. بعض سلفی یہ قریب ہیں، ان سے شروع کرتے ہیں. چلو بچوں، بعض سلفی والا بچہ کھڑا ہو کے رکن کی تعریف بتائے. آپ بتا دو. آپ کو نہیں آتی؟ آپ کل نہیں تھے. جس نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ تعریف یاد کر کے جانی ہے. ہاں بیٹے آپ بتاؤ، رکن کی تعریف بتاؤ. یہ تو کل بتائی تھی ہم نے. کھڑے ہو جاؤ. اب مورو والا بتائے گا تو پھر تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. مورو والا کون بتائے گا رکن کی تعریف؟ چلو میرا بیٹا. ہاں پہلے لغتاً بتاؤ. نہیں آتی. ستیانہ والے لغتاً بتاؤ. الرکن لغتاً. اوہ لغتاً کسی چیز کا حصہ ہو. یہ ایسے ہے لغتاً. عربی میں بتاؤ. الجانب الاقوى الذي يعتمد عليه غيره. کسی چیز کی مضبوط جانب جس پہ باقی چیزیں اعتماد کرتی ہوں، بھروسہ کرتی ہوں. الجانب الاقوى
الذی یعتمد علیہ غیرہ، الجانب الاقوی الذی یعتمد علیہ غیرہ، یہ رکن کی تعریف ہے لغتاً، الجانب الاقوی الذی یعتمد علیہ غیرہ، لکھ لیا؟ الجانب الاقوی او الجانب القوی الذی یعتمد علیہ غیرہ، مضبوط کسی چیز کی مضبوط جانب طرف جس پہ باقی جو ہے وہ اعتماد کرے، بھروسہ کرے۔ ہاں بیٹے، ابھی چھوڑو، ابھی جامعہ بکر والوں سے سوال کرتے ہیں، یہ دل خوش نہیں کیا کسی نے بھی، نہ ماں سلفی نے، نہ ستیانہ نے، اور نہ مورو نے۔ تم سارے میرے بیٹے بن جاؤ تو پھر صحیح ہو جاؤ گے، سارے سب کو چھوڑو۔ ہاں پکا پکا چھوڑ دو سب کو۔ ہاں بچوں، آپ کھڑے جاؤ۔ اصطلاحاً اس کی کیا تعریف ہے رکن کی؟ ہاں ہاں ہاں، جو کسی چیز کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر وہ چیز پوری نہیں ہوتی۔ ما کان جزءا من شیء ولا یتم ذاک الا بہ، جو کسی چیز کا جز ہوتا ہے، جو کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ چیز اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ جیسے نماز میں رکوع ہے، جیسے نماز میں کیا رکوع کے بغیر جو ہے وہ نماز پوری ہو جاتی ہے؟ جیسے نماز میں قیام ہے، کیا قیام کے بغیر پوری ہو جاتی ہے؟ جیسے نماز میں سجدہ ہے، سجدے کے بغیر نماز پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ سارے کے سارے نماز کے ارکان ہیں۔ سمجھا گی بچوں؟ بیٹھ جاؤ، ابھی سمجھا گی؟ آگے آسان ہے۔ اب وراثت کے رکن کتنے ہیں؟ کتنے رکن ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ اگر وہ پورے موجود ہوں گے تو پھر وراثت ہوگی، وہ نہیں ہوں گے تو وراثت ہوگی نہیں۔ یہ سب سے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کے بتائے کون ہے یہ؟ ہاں بولو۔ الوارث، المورث، ہاں، الترکہ۔ جب کوئی مرے گا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی نا، کوئی مرا ہی نہیں تو کیسے وراثت تقسیم ہوگی؟ جو مرنے والا ہے اگر اس نے اپنے پیچھے وارث چھوڑے ہیں تو پھر ہی وراثت تقسیم ہوگی نا، اس نے کوئی وارث چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر کیا وراثت تقسیم ہونی ہے؟ اسی طرح اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑے گا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ وہ بیچارہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو وہ تو خود محتاج ہے کہ اس کو کوئی کفن دے۔ تو اب یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر وراثت ہوگی۔ اگر ان تین چیزوں میں کسی ایک چیز کا بھی مفقود ہوگی، غیر موجود ہوئی، تو وراثت نہیں ہو سکتی۔ صحیح بچے؟ جی بیٹے۔ ترکے کی مقدار کلہ و کاسورا، ترکہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، مقدار تو نہیں۔ اس سے پیچھے کچھ چھوڑا ہے پھر تقسیم ہوگا، کچھ بھی نہیں چھوڑا نہیں ہوگا۔ اس نے 1 روپیہ چھوڑا ہے وہ بھی ترکہ ہی ہے نا، وہ تقسیم ہوگا۔ سارے وارث ایک کو کہتے ہیں تو لے رہے، ابھی 1 روپیہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن تقسیم تو ہوگا نا۔ وہ کسی ایک کا حق تو نہیں ہوگا، وہ سارے وارثوں کا حق ہوگا۔ صحیح بچوں؟ اب کتنے ارکان الرزق کتنے ہو گئے بیٹے؟ 3۔
اور یہ جو زندگی میں تقسیم کرتے ہیں اس کو وراثت نہیں کہتے، یہ وراثت نہیں ہے، اس کو ہبہ کہہ دیں، اس کو تحفہ کہہ دیں، کیونکہ موت ہے ہی نہیں کسی کی تو وراثت کیسے ہوئی؟ رکوع ہے ہی نہیں، نماز کیسے ہوئی؟ اس کے بعد ہے بیٹے شرط کی تعریف، شرط کی تعریف اور شروط الارث یہ پڑھتے ہیں ہم۔ پہلے بتاؤ کون بتائے گا شرط کی تعریف، اور کون کون ہے؟ بابا جی آپ نہیں بتائیں گے؟ آپ نہیں بتائیں گے؟ ہاں بتائیں گے، بتاؤ۔ الشرط لغتاً العلامہ، جیسے اشراط الساعہ، علامات الساعہ، شرط لغتاً علامت کو کہتے ہیں، کسی چیز کی علامت یہ شرط ہے لغت میں۔ ہاں شرط جو ہے اس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، اور اس کے ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے نہ ہونا لازم آتا ہے۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ وضو کریں، اور وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے وضو کر لیا ہے، کیا آپ پر واجب ہے آپ نماز پڑھیں؟ واجب تو نہیں ہے، دل کرتا ہے پڑھ لو 2 رکعت، دل کرتا ہے تو وضو کر کے ویسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دو، ویسے ہی وضو با وضو رہے، ویسے ہی ایک عبادت ہے، اس کا الگ سی اجر ہے۔ آپ کا وضو ٹوٹا، آپ اپنے وضو کی حفاظت رکھنا چاہتے ہیں، جا کے وضو اور کر کے آ جاؤ، لیکن اس سے یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے یہ ابھی نماز پڑھیں، آپ نے وضو کر لیا ضروری ہے ابھی نماز پڑھیں، نہیں۔ تو یہ شرط ہے جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، اور ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے نہ ہونا لازم آتا ہے۔ اور عربی میں ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، اور ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، اور نہ ہونا لازم آتا ہے۔ اب وراثت کی کتنی شرطیں ہیں؟ ارکان تو ہم نے پڑھ لیے، ابھی وراثت کی شرطیں، یعنی کہ وہ شرطیں ہوں گی تو پھر وراثت ہوگی۔ بتاؤ، آپ بتا دو۔ ہاں، تحقیق و موت المورث، ہاں اسی میں تھوڑا سا تفصیل۔ میت کی موت کا یقینی ہونا، اور موت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے، حقیقتاً او حکماً، حقیقتاً او، حقیقتاً کا کیا معنی ہے اور حکماً کا کیا معنی ہے؟ حقیقتاً کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ مرا ہے، اس کو کفن دیا ہے، اس کو غسل دیا ہے، اس کو دفن کیا ہے، یہ حقیقی مر گیا بیچارہ۔ ایک بندہ جو ہے وہ گھر سے نکل گیا، واپس نہیں آیا، ہمیں نہ اس کے مرنے کا پتہ ہے نہ اس کا زندہ ہونے کا پتہ، کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ مسئلہ کس کے پاس جائے گا؟ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی پھر تحقیق اس کی کرے گا۔
جب اس کو کوئی اس کے زندہ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا وہ اس کی موت کا حکم لگا دے گا، اس کی موت کا حکم لگا دے گا۔ یہ حکم ہوا۔ تو یہ باب المفقود آپ پڑھیں گے کہ ایک بندہ گھر سے نکل گیا ہے، اس کے مال کا کیا حکم ہے، اگر وہ وارثوں میں تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ بیٹھو بیٹھے ابھی کوئی دوسرا بندہ۔ ہاں ہاں، تحقیق و حیات الوارث۔ آپ کو پتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے، جس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ملکیت جو ہے اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد ایٹومیٹک سب ملکیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ جب مر جاتا ہے وہ جس کا بھی مالک، جس چیز کا بھی مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اس کا جو ملکیت تھی وہ کدھر منتقل ہونی ہے؟ اس کے وارثوں کی طرف۔ تو اگر اس کا کوئی وارث اس سے بھی پہلے مر گیا کیا ادھر منتقل ہو سکتی ہے؟ اس کی تو ختم اس لیے ہوئی ہے کہ یہ مر گیا ہے، اب اس سے بھی پہلے ایک مرا ہوا ہے تو کیسے اس کی طرف کیسے منتقل ہوگی؟ اس کے پاس تو ملکیت کا استحقاق ہی نہیں ہے۔ اگر استحقاق اس کے پاس ہوتا تو یہ اس کی ملکیت بھی باقی رہتی۔ صحیح نا بچوں؟ تو تحقیق و حیات الوارث عند موت المورث، کہ جب جس کا وہ وارث بن رہا ہے جب وہ مرا ہے اس وقت یہ وارث زندہ ہوگا تو وارث بنے گا، اگر اس سے پہلے مر گیا ہے تو پھر وہ وارث نہیں بنے گا۔ خاوند مرا ہے، بیوی اس سے پہلے مری ہوئی ہے، تو اب یہ بیوی اس کی وارث بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ اس کی ملکیت تو ختم ہو رہی ہے مرنے کی وجہ سے، اور جو اس سے پہلے مر گیا ہے تو وہ تو ملکیت کا جو ہے وہ محل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی دونوں طرح ہی ہے، حقیقتاً اور حکماً، حقیقتاً اور حکماً۔ حقیقتاً تو یہ سارے بیٹھے ہوئے آپ لوگ ماشاءاللہ، اور حکماً کیا ہے بیٹے؟ حکماً کہتے ہیں ہاں ابھی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے اس پہ ہم زندہ کا حکم لگائیں گے، زندہ کا حکم لگائیں گے۔ ویسے ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ زندہ پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگر زندہ پیدا ہوگا تو پھر ہی ملکیت کا حقدار ہوگا نا۔ پیٹ کے اندر تو ملکیت کا حقدار نہیں ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے حکام میں بھی وہ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ مالک ہونا یہ تو دنیا کے حکام میں ہے نا۔ جید اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تیسری شرط، آپ نے نہیں بتایا کچھ بھی، ایک جواب دیا تو ہے، پہلے دیا نا ایک جواب، ہے تو نہیں کہ ایک دفعہ اس نے جواب دے دیا ابھی وہ تو نہیں دے گا، آپ دیں گے؟ چلو آپ دے دو۔ معنی موجود نہ ہو، معنی موجود نہ ہو یہ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شروط الارث۔ ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کون بتائے گا اور کون بتائے گا؟ چلو بتاؤ، آپ بتاؤ۔ کتابوں میں اور لکھا ہوا بیٹے، شرط اور لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، العلم بجہت الارث، اس کا تعلق وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہے۔
اس کو پتہ بھی ہو کہ میں اس کو وارث بنا رہا ہوں تو کیوں بنا رہا ہوں. العلم بجہت الارث، کہ جس کو میں وارث بنا رہا ہوں تو کیوں وارث بنا رہا ہوں. ایسے یہ طرح اتنا مضبوط ہے کہیں جا کے کہہ کہ میں وارث ہوں. مرا ہوا بندہ ہے کہ نہیں مرا ہوا؟ کوئی تاجر مرا ہے تو اس کے پہنچ جائیے. اور یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ کہ میں وارث بننا چاہتا ہوں. العلم بجہت الارث، کہ یہ جو وارث ہے یہ کیوں وارث بن رہا ہے. کیا یہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، یا نکاح ہے، یا ولا ہے؟ یہ میں مقتضا سے یہ تو اچھا بچہ ہے. العلم بجہت الارث اور بے اقتضاء الارث، کہ یہ تقاضا کرتا ہے وارث بنے. سمجھ آئی بیٹے؟ کتنی شرطیں ہو گئی؟ ایک تو مرنے والے کی موت کی تحقیق، اور ایک جو ہے وہ زندہ ہے اس کی زندگی کی تحقیق، اور تیسرا اس کا تعلق جو ہے مفتی کے ساتھ ہے کہ کیا واقعی اس میں کچھ سبب موجود ہے وراثت کا جس کو میں وارث بنا رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں اسباب الارث. سبب کی تعریف پڑھتے ہیں پہلے. ابھی ستیانے والوں سے نہیں سوال کریں گے، ستیانے والوں نے آخری جواب غلط دیا ہے. وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے جو کتاب لکھی اس پہ یہ لکھا ہوا جو آپ پڑھاتے ہو، آپ بتا رہے ہو کہ معنی نہ ہو، لیکن باقی ساری کتابوں نے تو علم باقتضاء الارث یہ لکھا ہوا ہے. اب بیٹے سبب کی تعریف ہم نے سب سے پہلے پڑھنی ہے. اور یہ کہیں گے کہ ہم نے جواب دینا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو یاد بھی نہیں ہے. سبب کی تعریف ان کو یاد ہی نہیں ہے، ہم ایسے پوچھتے ہی نہیں ہے تاکہ ان کی عزت رہ جائے. صحیح ہے نا؟ کیا جواب دینا ہے؟ آتا ہے؟ صحیح دینا ہے کہ غلط؟ کوئی سے تو بڑا ہوگا تو پھر کوشش کریں گے نا. چلو ہم دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں جن کو پتہ ہے. ہاں بیٹے ہاتھ اٹھاؤ. 1 2. یہ کیسر کا ہے؟ کہ تیرا ہاتھ نہیں پر ہو سکتا؟ السبب لغتاً، لغت میں سبب کیسے کہتے ہیں؟ ما یتوسل بہ الی غیرہ، کہ جس کے ذریعے سے بندہ کسی کے پاس پہنچتا ہے. ما یتوسل بہ الی غیرہ، کہ جس کے ذریعے سے بندہ کسی تک پہنچتا ہے. اور یہ سبب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حصی ہوتا ہے، ایک معنوی ہوتا ہے. جیسے آپ نے چھت پہ پہنچنا ہے تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ یہ سیڑھی استعمال کریں گے، سلم. تو یہ سبب ہے آپ کے چھت پہ پہنچنے کا، اس سے آپ چھت پہ پہنچ رہے ہیں. کبھی سبب حصی نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے. جیسے مراتب عالیہ حاصل کرنے کے لیے یا کلاس میں پوزیشن لینے کے لیے محنت جو ہے، علم جو ہے، یہ سبب ہے. علم سے آدمی کو عزت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، احترام ملتا ہے. تو علم دیکھا تو نہیں جاتا، نہ دیکھا جاتا ہے نہ چھوا جاتا ہے. تو یہ سبب معنوی ہے. 2 قسمیں، ایک حصی ہے ایک معنوی ہے. لیکن بندہ جو ہے عزت پاتا ہے علم کے ساتھ، اور چھت پہ پہنچتا ہے سیڑھی سے. تو اب ایک سبب جو ہے وہ حصی ہے، سیڑھی،
اور ایک حصی نہیں ہے، معنوی ہے۔ اور شرعاً یا اصطلاحاً سبب کی کیا تعریف ہے؟ بتائے گا کوئی بچہ کہ میں ہی بتاؤں؟ ہاں، ماذا؟ ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم، جس کے وجود سے وجود لازم آتا ہے اور عدم سے عدم لازم آتا ہے۔ سبب ہے تو وارث ہے، سبب نہیں ہے تو وارث نہیں ہے۔ وجود سے وجود لازم آتا ہے اور عدم سے عدم لازم آتا ہے۔ لیکن وہ ایک کلمے کا اضافہ کرتے ہیں لذاتے ہی، لیکن آپ بس اتنا یاد کر لیں کافی ہے۔ جس کے وجود سے وجود لازم آئے اور عدم سے عدم لازم آئے، اس کو سبب کہتے ہیں۔ اسباب الارث کتنے ہیں؟ اسباب الارث کتنے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے جو بڑا سبب ہے وہ نسب ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ نسب سے 20 وارث ہیں۔ دوسرا سبب ہم نے کہا نکاح صحیح ہے۔ تیسرا سبب ہم نے کہا الولا ہے۔ یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر بیت المال میں جاتا ہے، تو اس لیے کوئی چوتھا سبب الاسلام لکھ دیتے ہیں۔ ویسے اکثر کتابوں نے یہ 3 ہی لکھے ہوئے ہیں، النسب، النکاح، الولا۔ یہ وراثت کے اسباب ہیں۔ لکھ لو، الاسلام لکھ لو۔ جب کوئی وارث نہیں ہوتا تو پھر مسلمان کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے۔ جی بیٹے، بیت المال نہ ہو تو محمود کو دے دیں گے۔ محمود مسلمان ہے نا، الحمدللہ۔ کافر کو نہیں دیں گے مسلمان کا مال، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسباب ہو گئے۔ اب آتے ہیں موانع، معنی کی تعریف۔ معنی کی تعریف یہ تو آتی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ بھی نہیں آتی؟ آتی ہے؟ چلو، مورو والے معنی کی تعریف آتی ہے بیٹے؟ ما سلفی والے؟ آج میں دو شاکر صاحب کو فون کرنا ہے کہ آپ کے بچے ان کو کچھ نہیں آتا۔ اصول فقہ نہیں پڑھی؟ آپ نے نہیں پڑھی؟ آپ نے بھی نہیں پڑھی؟ تو اصول فقہ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فقہ میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں پڑھا ابھی؟ چلو کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ المانع لغتاً معنی الحاجب، الحائل۔ آپ کے درمیان اور کسی چیز کے درمیان کوئی حائل ہو کہ اس کو معنی کہتے ہیں۔ بس اگر اس دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، کیا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ کتنی دور تو نہیں ہے، قریب ہی ہے بالکل۔ کیا معنی ہے؟ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ دیوار معنی ہے، حاجب ہے، حائل ہے۔ حائل، یہ چیز حائل ہے ہمارے درمیان، اس لیے ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو لغتاً معنی الحائل او الحاجب۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ چوکیدار کو بھی حاجب کہتے ہیں۔ چوکیدار کو بھی حاجب کہتے ہیں۔ کیوں چوکیدار کو حاجب کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ غیر متعلقہ افراد کو داخل نہیں ہونے دیتا، وہ مانع ہے، وہ مانع ہے، غیر متعلقہ افراد کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور اصطلاحاً اس کی تعریف
کون بتائے گا؟ چلا تم بھی بتائے گا کہ نہیں؟ تو نہیں بتائے گا؟ تو بتائے گا؟ تو بھی نہیں بتائے گا. تو میرے پتر بھی ختم ہو گئے ہو. جو بتاتا نہیں وہ کیسے بچہ رہ سکتا ہے میرا؟ آپ بتائیں گے؟ صحیح بتائیں گے؟ صحیح یقین ہے؟ بتاؤ پھر. جی یہ حجم کی تعریف ہے، معنی کی تعریف نہیں ہے. بیٹھ جاؤ. آپ بتائیں گے؟ بتاؤ. بیٹھ جاؤ. یہ بیٹے یہ شرط کا الٹ ہے. معنی شرط کا الٹ ہے. شرط کیا تھی؟ ما یلزم من عدمہ العدم، اور یہ معنی ہے ما یلزم من وجودہ العدم. ما یلزم من وجودہ العدم، جس کے وجود سے عدم لازم آتا ہے. بیٹا اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہوا ہے، بیٹا ویسے تو وارث بنتا ہے نا. اب اس کا قتل کرنا یہ اس کو منع کر رہا ہے وارث بننے سے. یہ شرط کے بالکل الٹ تعریف ہے. وہ تھا ما یلزم من عدمہ العدم، یہاں ہے ما یلزم من وجودہ العدم. ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم، جس کے ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے اور نہ ہونے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا. یہ بچہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے؟ نہیں نہ کیا. اب اس کو پکڑ کے ہم لے جائیں ادھر کے اس کو وارث بنانا ہے کسی کا. مانے تو نہیں ہے نا کہ ہے مانے؟ آپ کے اندر کوئی مانے تو نہیں ہے نا بیٹے؟ ہاں سمجھائے گی بیٹے؟ یہ شرط کے بالکل الٹ ہے. اس کی تعریف شرط کے بالکل الٹ ہے. اور موانع الارث جو ہے ایک قتل ہے، ایک کیا ہے؟ القتل. قاتل نہیں وارث مانگتا. لیکن کون سا قتل؟ قتل بغیر حق. وہ قتل جو بغیر حق کے ہو. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حدیں قائم کرتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے اس پہ حد قائم کرنی ہے، لیکن یہ قتل اس کو جو ہے وہ وراثت سے منع نہیں کرے گا. اسی طرح اگر کسی کو رجم ہو رہا ہے اور وہ بھی شریک ہو گیا اس کا کوئی رشتہ دار، تو یہ قتل بھی اس کو جو ہے منع نہیں کرے گا بغیر حق. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل جس سے قصاص یا دیت لازم آتی ہے، یہ قتل جو ہے یہ معنی ہوتا ہے. جس سے قصاص یا دیت لازم آئے یہ معنی ہے. جس سے نہ قصاص آتا ہے نہ دیت آتی ہے تو یہ معنی نہیں ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. اگر کوئی رجم ہو رہا ہے اس میں کوئی اس کا رشتہ دار بھی شامل ہو گیا تو اب یہ رجم اس کو یہ قتل منع نہیں کرے گا. یہ قتل منع نہیں کرے گا. نمبر 2 معنی الارث. نمبر 2 اختلاف الدین. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم لا یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم. مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے. باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خاوند بیوی کیوں نہ ہو. اہل کتاب سے شادی جائز ہے نا؟ اگر کسی نے اہل کتاب سے شادی کی ہے، یہ ایک طرف سے جائز ہے، دونوں طرف سے جائز نہیں ہے.
مرد کر سکتا ہے اہل کتاب سے، لیکن مسلمان کسی اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت نہیں کر سکتی. یہ ایک طرف سے جائز ہے، ایک طرف سے جائز ہے کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورت سے شادی کر لے، لیکن اس کے عکس جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی عیسائی سے شادی کر لے. لیکن آج کی ہماری عورتیں کئی کرتے ہوئے کیا ہوا ہے، ایسے وہ مسلمان نہیں رہ گئیں. اور تیسرا جو معنی ہے الولا، کسی کا غلام ہونا، کسی کا غلام ہونا. کیوں نہیں وہ وارث بنتا؟ کیوں نہیں وارث بنتا؟ غلام کیوں نہیں وارث بنتا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو وارث بنائیں تو اس کے مال، کیا اس کے پاس مال ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا. وہ تو اس کا جو مالک ہے اس کو چلا جائے گا. اس مالک کا کیا تعلق ہے مرنے والے کے ساتھ؟ اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ موانع ہیں. ہاں جی کیا؟ مکاتب جب تک غلام ہے اس وقت تک وارث نہیں بنے گا. ہاں نہیں، اس وقت تک نہیں وارث بنے گا جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتا. اب یہ کتاب جو ہے بیٹے، یہ آپ لوگوں نے جو لی ہے، اس میں جو ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے کتنے وراثت کے نظام تھے. آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے، یہودیوں کے ہاں کیا نظام تھا، عیسائیوں کے ہاں کیا نظام تھا. اس کے بعد جو ہے عرب میں اہل جاہلیت کے ہاں کیا نصاب تھا. یہ میرا بیٹا پڑھ کے آنا کل. پہلے میں پوچھوں گا اور اس کے بعد جو ہے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے آج پوچھ بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے، اس طریقے سے صحیح ذہن میں ثابت ہو گیا ہے. سمجھ آگئی ذہن میں؟ آگئی ساری؟ جی بیٹے اب میں لکھوں؟ یہ کتاب ہے کسی کے پاس؟ یہ جو آپ لوگوں نے خریدی ہے ابھی ہے کسی کے پاس؟ اس میں دیکھو یہ تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن تعریفیں ویسے لکھی ہوئی ہیں. جی بیٹے وہ مشکل باب ہے. ولد الزنا کیسے واضح بنے گا؟ ہم نے کہا نکاح صحیح، لیکن وہ بیٹے وہ تو اس میں کوئی سبب ہے ہی نہیں، تو وہ اس کو کیوں وارث ہم بنائیں گے کیسے؟ اس کو کیا اس میں نسب ہے؟ کیا اس میں نکاح ہے؟ اس میں ولا ہے؟ ختم. نہیں لکھی؟ چلو میں کل ساری لکھ دوں گا انشاءاللہ. اب ہم نے بیٹے ابھی ایسا سا آگے بڑھیں. یہ وراثت سے پہلے جب ہم نے تقسیم کرنی ہے، جب کسی شخص میں سبب ہوگا، شرط ہوگی، معنی نہیں ہوگا، پھر وراثت ہوگی نا. اسباب اور شروط کا پایا جانا اور موانع کا نہ پایا جانا، پھر وراثت ہوتی ہے. لیکن وراثت سے پہلے بھی کئی مراحل ہیں. وراثت سے پہلے بھی کئی مراحل ہیں. کوئی بندہ فوت ہوا ہے، اس بیچارے نے خون پسینے کی کمائی کی ہوئی ہے،
کیا کچھ نہ کچھ اس کا بھی حق ہے؟ مر گیا تو بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا حق ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ اس کو روڈ پہ پھینک دیں گے اور اس کے وارث جو ہے وہ اپنا اس کا مال تقسیم کرتے پھریں گے. نہیں، اس کے لیے کچھ شریعت نے حقوق رکھے ہیں. جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے تقسیم سے پہلے شریعت نے کچھ حقوق رکھے ہیں. وہ حقوق جن کا ترکے کے ساتھ تعلق ہے، وہ حقوق جن کا ترکے کے ساتھ ہے. سب سے پہلا حق تھا اس مسکین کا جو مرا ہے، اسی نے کمایا ہے نا، اس کا مال ہی ہے. ابھی ملکیت ختم ہوئی ہے تو اسی کا ہی ہے نا. اب مور والا بچہ ایک اٹھے نا مور والا، اب اس کو بیٹے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی قبر میں وہ دفن کا مال رکھ دیں. اب اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو سنت کے مطابق اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اس کو دفن کیا جائے. سب سے پہلے اس کا حق ہے بیچارے کا. اب اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی بچے، ہاں جی، آپ نے دوسرا بیان کرنا ہے تو ابھی پہلے پورا کر لیں، بچوں کو سمجھ آ جائے. اور اس کو تیار کرنے میں، دفن کرنے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بخل نہیں ہونا چاہیے. بخل، یہ مولوی صاحب ستیانے پڑھ کے صوفی بن کے آ گیا تو کہتا ہے کہ میں کفن دے دو، ایک کپڑے میں بھی یوجزے ہو، ایک کپڑے میں بھی کفایت کر جاتا ہے، ہمیں 3 کپڑے خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بخل ہے. یہ بخل ہے کیونکہ مسنون یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں دیا جائے. بخل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح وہ نہانے میں بیری کے پتے نہیں لا رہا، کافور نہیں لا رہا کہ چل جائے گا کام، صرف پانی سے بھی ہوتا جائے گا غسل. تو اس لیے یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کا حق ہے، اس کو غسل دینا ہے. اور غسل میں نہ تو بخل ہونا چاہیے، نہ اسراف ہونا چاہیے. نہ بخل ہونا چاہیے، نہ اسراف ہونا چاہیے. یہ مولوی صاحب اس کا ابا مار گیا تو اس نے تو بہت پلاٹ چھوڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو اتنی جگہ میں تو سارے ہی قبر بناتے ہیں، تو میرے ابے نے تو اتنی میں ہی چھوڑی ہے، مجھے تو قبر 4-5 کلے میں بنانی ہے. میں نے 4-5 ایکڑ میں بناتا ہوں، لات بھی بڑی سی بنا دیتا ہوں اور دوسری بھی. یہ اسراف ہے. ایک آدمی فوت ہوا، اس کے کپڑے کی فیکٹری ہے. اس کا بیٹے کہتے ہیں کہ لو میرے باپ نے ہمیں تو یہ فیکٹری دے دی ہے تو ہمیں اس کو کفن جائے وہ 3 کپڑے ہی دیں. وہ کہتے لے آؤ اٹھا کے جتنے تھان ہے اس کو لپیٹ دو. یہ اسراف ہے. تو یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ سنت کے مطابق ہو، نہ اس میں بخل ہی ہو، نہ اس میں اسراف ہی ہو. صحیح ہے بچوں؟ اس کے بعد دوسرا حق. آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد بندہ جو ہے جنتی بھی ہوگا تو اگر اس پہ قرض ہے تو وہ معلق رہتا ہے، جنت میں نہیں جاتا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاں قرض کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ بچہ کسی بچے سے 100 روپیہ لے لیتا ہے اور اس کو وہ 100 روپیہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. ہر روز 400 روپیہ کا باہر کھا کے آ جاتا ہے، وہ 100 نہیں دیتا کہ میرے 400 میں سے 100 کم نہ ہو جائے کھانے میں. اس کی بڑی اہمیت ہے قرض کی. پہلے تو بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس دنیا سے جائے تو بندوں کو جتنے حق ہے وہ ادا کر کے جائے، یا کم سے کم اپنے والی وارثوں کو بتا کے جائے کہ فلاں فلاں کے میں نے دینے ہیں.
اگر پھر بھی نہیں ہے تو یہ قرض کی ادائیگی اس کے رشتہ داروں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنا مال نہیں چھوڑا، لیکن اگر اس نے اپنا مال چھوڑا ہے تو پھر اس کے مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بغیر وراثت تقسیم جائز نہیں ہے، پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ اور قرض جو ہے اس میں دونوں قسم کے قرض ہی ہیں، ایک بندوں کا قرض ہے اور ایک اللہ کا قرض ہے۔ ایک بندوں کا قرض ہے، ایک اللہ کا قرض ہے۔ اللہ کا قرض بھی ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی کرنا ہے۔ بندے تو آ جائیں گے مانگ لینے کے لیے بھی، لیکن اللہ کا قرض جو ہے وہ خود اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ بس اگر اس پہ حج فرض ہو چکا تھا، ابھی تک اس نے حج نہیں کیا، تو اسے حج بدل کرایا جائے، اسے حج بدل کرایا جائے۔ ہاں بچے آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ آ جائیں، بس آپ سے نہ پوچھوں۔ وہ یہاں سے یہ طرح کہاں ہے یہ لڑکا؟ سمسام کہاں ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، پہلے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ دوسرے نمبر پہ قرض کی ادائیگی ہے۔ تیسرے نمبر پہ وصیت کی تنفیذ ہے۔ اگر یہ دیکھو، یہ شریعت تم اتنا کنجوس بنا ہوا ہے، زندگی میں کچھ نہیں دیتا، پھر بھی اجازت دے رہی ہے کہ کوئی خیر چاہتا ہے تو وصیت کر دے کہیں کہ خیر کے کام پہ۔ یہ پہلے دو کام کرنے کے بعد پھر وصیت کی تنفیذ کرنی ہے ہم نے۔ لیکن جب ہم نے وصیت کی تنفیذ کرنی ہے، اور اس میں معاشرے میں بہت غلط ہے، ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ وصیت کسی وارث کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے۔ وصیت کسی وارث کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ آتى لكل صاحب حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ کسی وارث کے لیے وصیت جائز ہے؟ اور آج ہمارے معاشرے میں وصیت ہوتی ہے تو وارثوں کے نام پہ ہوتی ہے، یہ میری بیوی کو دے دینا، یہ میری بیٹی کو دے دینا، یہ میرے بڑے بیٹے کو دے دینا، اور یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا، حدیث کے خلاف ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے، اگر کسی وارث کے نام پہ ہے تو یہ وصیت باطل ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب میں نے رشتہ دار نہیں کہا، میں نے وارث کہا ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ کسی رشتہ دار کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ وہ رشتہ دار جو آپ کے وارث نہیں ہیں ان کے نام پہ وصیت کر سکتا ہے۔ وہ غریب ہے رشتہ داروں میں، آپ کا وارث نہیں ہے، اس کے نام پہ وصیت ہو سکتی ہے۔ وارث اور رشتہ دار میں فرق ہے، رشتہ دار کے نام پہ وصیت ہو سکتی ہے، غیر رشتہ دار کے ہو سکتی ہے، لیکن وارث کے نام پہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کس پہ؟ چاچو اگر وارث نہیں ہے تو ہو سکتی ہے، اگر بیٹا موجود ہے تو پھر چاچو کے نام پہ ہو سکتی ہے، بیٹا موجود ہے پوتے کے نام پہ ہو سکتی ہے، باپ موجود ہے دادے کے نام پہ ہو سکتی ہے، ماں موجود ہے دادی کے نام پہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ وارث کے نام پہ جائز نہیں ہے۔ جو آپ کا وارث بن رہا ہے اس کے نام پہ جائز نہیں ہے، جو آپ کا مرنے والے کا جو وارث نہیں بن رہا اس کے نام پہ وصیت جائز ہے۔ دوسری جو چیز دیکھنی ہے، آپ زندگی میں تو آپ جتنا مرضی دے دو،
لیکن زندگی میں تو کہتا ہے کہ میں نے دے دیا تو میرا سارا کاروبار ہی تباہ ہو جائے گا، میں بھوکا مر جاؤں گا. اور جب مرنے لگا ہے پھر تو آتمتا ہی بن گیا ہے، پھر کہتا ہے میرے مرنے کے بعد سارا ہی ہے جو ہے جامع بکر کو دے دو. زندگی میں تو نے کبھی ایک پائی بھی نہیں دی. تو اب شریعت نے اس کو جو ہے پابند کیا ہے. ٹھیک ہے، جائز آپ کے لیے جائز تو ہے دینا، وصیت کرنا، لیکن آپ 1/3 کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. 1/3 کا پتہ نا کتنا آتا ہے؟ اپنے ترکے کا 30واں حصہ. 30 حصے تک اس کی وصیت پہ عمل ہوگا. اگر اس سے زیادہ ہے جو اس کی وصیت ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. 1/3 سے زیادہ ہے تو وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. یہ 2 شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وصیت پہ عمل ہوتا ہے. چلو ستیانہ والوں کو ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں. قرآن میں بیٹے وصیت پہلے ہے، من بعد وصیت یوصون بہا او دین، یعنی کہ دین کا لفظ بعد میں ہے، وصیت پہلے ہے. لیکن ادا میں دین پہلے ہے، وصیت بعد میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کسی کا قرض دے دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ماں کے لے کے دکھا مجھے، وہ کہتے ہیں جاؤ قبر سے نکال لو جا کے. اس کی وجہ بیٹے یہ ہے، وصیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے وصیت کو پہلے ذکر کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو قرض لینے والے ہیں وہ تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ تو آئیں گے. اور جو وصیت کا مسئلہ ہے وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ چھپا لیں، جس کے نام پہ وصیت اس کو بتائیں ہی نہ. اور اگر بتا بھی دیں تو وہ اس کا مطالبہ ویسے تو نہیں کر سکتا جیسے قرض والا کرتا ہے، اس نے تو پیسے دیے ہوتے ہیں، اس نے کیا دیا ہے. تو اس لیے ادائیگی میں قرض پہلے ہے اور قرآن کے اندر وصیت پہلے ہے. وصیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے اللہ نے دیکھو قرض سے بھی پہلے اس کو ذکر کیا ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے. جیسے قرض دینا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہی نہیں کہ اس کو تم ایسے معمولی سمجھ لو. سمجھا گی بیٹو؟ اس کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو قرض سے پہلے ذکر کیا ہے. اس کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ سارے سٹیپ پورے ہونے کے بعد کفن دفن، اگر اس سے مال بچا ہے پھر قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچا ہے پھر وصیت پوری کرنے کے بعد مال بچا ہے تو پھر ہم نے یہ تقسیم کرنا ہے، وارثوں میں پھر تقسیم کرنا ہے. 4تھے نمبر پہ وارثوں میں تقسیم ہے. اور وارثوں میں تقسیم کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کو دینا ہے جن کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں. جن کی شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں سب سے پہلے ان کو دینا ہے. اگر جن کو حصے مقرر کیے ہیں اگر ان سے کچھ بچا نہیں ہے تو پھر کسی اور کو نہیں دینا. جیسے ایک عورت فوت ہوئی، اس نے زوج چھوڑا، اخت شقیقہ چھوڑی اور اخ لأب چھوڑا. اب یہاں زوج کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2.
اور اخت شقیقہ کو 1/2، اخ لعب کو تعصیب. اب مال کے ہم نے 2 حصے کیے، ایک اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا. اب کا کوئی بچا بیٹے؟ نہیں بچا. ہاں جی. یہ کبھی نہیں ہوگا. اگر بیٹا ہوتا تو اس کا بھی 4تھا حصہ ہو جاتا اور اس کی بھی چھٹی ہو جاتی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بیٹا بنے ہی نہ ہمارا، تو فکر پڑ گئی ہے. ہاں اس کی تعصیب ہے نا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. آخر اب ہم نے پڑھا ہی نہیں، وہ تعصیب ہے نا بیٹے. جو پڑھے نہیں وہ تعصیب ہیں سارے. اب دیکھو اگر بنت ہوتی اور بنت لبن ہوتی اور اخ لعب ہوتا. اب دیکھو بنت کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2 اور بنت لبن کو 1/6. اس کو تعصیب کل مال کے ہم نے 6 حصے کیے. 6 کا آدھا کتنا ہوتا ہے بیٹے؟ 3. 6 کتنا ہوتا ہے بیٹے؟ 1. باقی کتنا بچا؟ تو اب سب سے پہلے ہم نے کس کو دینا ہے؟ اصحاب فروض کو. جو صاحب فروض سے اگر بچا ہے صاحب تعصیب کو دے دینا ہے. یہ تقسیم کا طریقہ ہے، آگے ہم حل کریں گے. اگر صاحب تعصیب نہیں ہے تو پھر یہ باقی بھی ان کو دے دینا ہے. پھر باقی صاحب فروض کو دے دینا ہے. وہ کیسے دینا ہے؟ 3 اور 1 کتنا بیٹے؟ مال کے ہم ابھی 6 حصے نہیں کریں گے بلکہ 4 کر دیں گے. یہ ہم پڑھیں گے. یعنی کہ جو بچہ تھا وہ بھی ان کی طرف چلا گیا، واپس چلا گیا. صحیح بچو؟ اگر یہ صاحب فروض بھی نہیں ہے، صاحب تعصیب بھی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ موت ایک موت کا ذوی الارحام ان کی طرف جاتا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. ٹائم ابھی ہے نا پڑھنے کا؟ ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ہم نے تھوڑا پڑھا ہے.